الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى أنه لا إله إلا الله آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خیر ہی خیر رکھی ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. اللہ فرماتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ فرشتے ہیں جو صرف خیر کا کام ہی کرتے ہیں، خیر کے اعمال ہی ان سے سرزد ہوتے ہیں، برائی کا ان کے یہاں گزر نہیں. ایک جنات ہیں اور انسان ہے، تو انسان اور جنات خیر اور شر کا مجموعہ ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کو غالب کیا خیر و شر میں سے، اور جنات کے اندر شر غالب ہوتا ہے، وہ شر زیادہ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر خیر غالب ہوتی ہے. لیکن خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے انسان و جنات. انسان کو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بچ بچ کر چلنے کی ضرورت ہے، بچ بچ کر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس کا کوئی بھی عمل وزن سے خالی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل بیکار نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل رائے گا نہیں جاتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو عمل بھی انسان کرتا ہے خیر کا، تو فرمایا وہ اس کو بھی دیکھے گا چاہے وہ ذرے کے برابر ہو. ذرے کے برابر عمل بھی وہ خیر کا کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا، اور شر ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا، یعنی شر یعنی برائی گناہ ذرے کے برابر بھی ہوگی، اس کو بھی دیکھ لے گا انسان. معلوم ہوا کہ انسان کا ہر عمل لکھا جاتا ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جائے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں ہم تو میزان عدل قائم کریں گے، میزان عدل انصاف کا ترازو قائم کریں گے. خیر اور شر، اچھے عمل برے عمل، نیکی اور گناہ، یہ سب تولے جائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزان عدل ہم قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کوئی یہ سوچے کہ میرے اوپر ظلم ہو گیا، میں تو بہت عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا، میں تو بہت نمازیں پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سا عمل مقبول ہے کون سا مردود ہے. عمل تو بہت کیے، لیکن مقبول کون سا عمل ہے، مردود کون سا عمل ہے. اور جو عمل کیے وہ تو کیے، جو نہیں کیے ان کا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے،
اور ہر عمل تولا جائے گا اس کا، جو بھی عمل انسان کرتا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اسی طرح فرمایا کہ جو عمل بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. من عمل صالحا، جو اچھے عمل کرے گا وہ خود اپنے لیے کرے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اور فرمایا جو برے عمل کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. ایسے نہیں کہ بھئی اچھے عمل کر لو تمہارے کام آئیں گے، اور برے عمل کس کے کام آئیں گے؟ برے عمل کا ٹھیکرا کسی اور کے سر پر ہوگا کیا؟ ومن اساء فعليها. اور برے عمل کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑنے والا ہے، اس کا ٹھیکرا بھی تمہارے سر ہی پھوڑا جائے گا، وہ کسی اور کے سر نہیں جائے گا برا عمل. ہاں، اس لیے بہت محتاط ہے، رہنے کی ضرورت ہے انسان کو. اس کا ہر عمل لکھا جاتا ہے، ہر عمل تولا جاتا ہے. اس لیے ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالی انسان کو بار بار دعوت دے رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، اللہ بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو مرنے سے پہلے. مرنے سے پہلے اللہ کی بات مان لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، ورنہ بہت سخت معاملہ ہوگا. وہاں ہر ایک سے پوچھ ہوگی، فرشتوں سے بھی پوچھا جائے گا، انبیاء علیہم السلام سے بھی سوالات ہوں گے، صحابہ کرام سے بھی سوالات ہوں گے. ہر انسان سے سوال ہونا ہے وہاں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو سوال کے بغیر چھوڑ دیا جائے. سوال ہر ایک سے ہوگا، حساب کتاب ہونا ہے. نبی علیہ السلام اللہم حاسبنی حسابا یسیرا دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میرا حساب آسان کر دیجئے، میرا حساب آسان کر دیجئے. یہ نہیں کہ اللہ ان کا حساب آسان کر دے، میری امت کا حساب آسان کر دے، دوسروں کے بارے میں نہیں، بلکہ معلوم ہوا کہ نبی بھی حساب سے چھوڑے نہیں جائیں گے. انبیاء علیہم السلام سے بھی حساب ہوگا، ان سے بھی سوالات ہوں گے. اس لیے تو فرمایا نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اور امت کی تعلیم کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے. قبر کا حساب آسان کر دے، قبر کا معاملہ آسان کر دے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے. تو حساب سب سے ہونا ہے. تو مرنے سے پہلے آدمی سچی پکی توبہ کر لے، وہ سمجھدار آدمی ہے. حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار شخص ہے وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، وہی سمجھدار ہے. واقعی کوئی سمجھدار نہیں ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے. ہر شخص کو مرنا ہے، بڑا سے بڑا گنہگار، بڑا سے بڑا دیندار، بڑا سے بڑا عابد و زاہد، بڑے سے بڑے اچھے اخلاق والا، پہلوان، کمزور، امیر و غریب، کوٹری والا اور مزدور جھوپڑی والا، ہر ایک کو مرنا ہے. موت نے کسی سے آج تک دوستی نہیں کی، کسی سے دوستی نہیں ہے موت کی. ملک الموت کسی کے دوست ہے ہی نہیں. جب وقت آ جاتا ہے وہ سب کو لے جاتے ہیں. آنکھوں کے سامنے لوگ جا رہے ہیں اور جائیں گے، یہ ضابطہ ہے دنیا کا. اس لیے مرنے سے پہلے اپنا حساب درست کرنا، مرنے سے پہلے اللہ سے صلح کرنا اور مرنے سے پہلے توبہ کرنا، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ دھوکے میں پڑے ہوئے ہو رب کے بارے میں. ارے رب تو بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. وہ کون انسان ہے وہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا، مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتے، یا میں گنہگار نہیں ہوں؟ کوئی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ انسان ہے، یہ آدم کی اولاد ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جانے انجانے میں اس سے گناہ اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں. ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے، اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اس لیے توبہ کا نسخہ سب کے لیے،
دیندار کے لیے بھی ہے، عابد کے لیے بھی، زاہد کے لیے بھی، اور گنہگار کے لیے بھی۔ توبہ کا نسخہ سب کو دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنے عمل سے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، بعض روایت کے اندر آیا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ امت کی تعلیم کے لیے۔ آپ نے استغفار کر کے بتلایا اتنی مرتبہ، اور یہ میسج دیا، یہ سبق دیا کہ یہ نسخہ ہے ہر انسان کے لیے، ہر مرد مومن کا نسخہ ہے توبہ۔ توبہ کیے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں ہے۔ بعض نیکیاں بھی گناہ بن جاتی ہیں، بعض گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں اللہ کے کون سا عمل مقبول ہو رہا ہے، کون سا مردود ہو رہا ہے۔ اللہ کس عمل پر جو ہے پکڑ کر لے اور کس عمل کو قبول فرما لے، ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے توبہ کا نسخہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا امت کو، اور کر کے بتلایا، استغفار کر کے بتلایا امت کو۔ اور اس توبہ اور استغفار سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی رستگاری نہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی کثرت سے توبہ استغفار فرماتے تھے، وہ جن کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، لیکن انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گئے تو توبہ اور استغفار انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور استغفار قبول کیا، تب تو وہ معصوم ہیں، یعنی دنیا سے اس حالت میں گئے کہ وہ معصوم تھے۔ ابا حضور حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، بار بار دعا فرمائی، جب تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرما لیا دعا فرماتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر دے معافی نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، آپ نے رحم نہیں کیا، تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور استغفار بھی قرآن میں ذکر کیا، کئی نبیوں کے استغفار کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور نبی علیہ السلام کے استغفار کا تو پوچھنا ہی کیا، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور استغفار فرماتے۔ وہ لوگ ہیں جن پر معصوم کا، جن کی شخصیت پر، جن کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے معصومیت کی مہر لگا دی، وہ اتنے استغفار فرماتے۔ ہم لوگ کتنا استغفار کرتے ہیں؟ اور دراصل یہ انبیاء علیہم السلام کے استغفار کو ذکر کرنا ہماری تعلیم کے لیے ہے، اور ہم لوگ استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ کثرت سے استغفار و توبہ کرتے رہنا چاہیے، موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ موت کا انتظار مریں گے جب کر لیں گے، مرنے لگیں گے جب کر لیں گے، ابھی تو گناہ کرنے کے دن ہیں، عیش کرنے کے دن ہیں، لذتوں کے دن ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے جب گناہ کرنے کے کام کے نہیں بچیں گے، پھر استغفار کر لیں گے۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، جوانی میں توبہ کرنا انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، اصل جوانی میں توبہ کرے آدمی۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ یعنی طریقہ ہے کہ وہ جوانی میں توبہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ موت بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتی، اس کے یہاں بڑھاپا ضابطہ نہیں ہے موت کا، مرنے کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کو نہیں بنایا کبھی بھی، جب جس کا وقت آ جائے وہ مر جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو ہم نے جوانی میں مرتے ہوئے دیکھ لیا، کتنے نوجوانوں کو ہم نے ان کی جوانی میں قبر میں سلا دیا جا کر، کتنے نوجوان روزانہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے؟ کیا بڑھاپے تک جینے کی امید ہے کسی کو کہ بڑھاپے تک آدمی رہے گا؟ کب تک آدمی رہے گا یہ نہیں معلوم کسی کو بھی۔ اس لیے توبہ
ہر روز کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بڑھاپے میں توبہ نہیں کرنا چاہیے، بڑھاپے میں توبہ نہیں کرنا چاہیے، بڑھاپے میں بھی توبہ کرنا چاہیے. بھائی جوانی میں نہیں ہو پائی لیکن اللہ نے چانس تو دیا، ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، مرنے سے پہلے وقت ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرما لیتے ہیں جب تک اس کو غرغرے کی حالت شروع نہ ہو جائے. غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ نزع کے وقت ایک قسم کی حلق کی نالی میں آواز پیدا ہوتی ہے جو موت کی یقینی گھڑی ہوتی ہے. حضرت نے لکھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ موت کی نہیں بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا منتخب کے اندر، اس کی حدیث نقل کی کہ موت کی یقینی اور حتمی گھڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد جینے کی کوئی امید نہیں ہوتی. کبھی ہے ان کا بالکل آخری وقت ہے. اس وقت جب آدمی بالکل موت کو قریب سے دیکھ لے، اب یہ سمجھ لے کہ اب نہیں بچوں گا، اب تو بالکل حلق میں آواز آنے لگی ہے، نزا کی کیفیت شروع ہو گئی، اس وقت آدمی توبہ کرے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے. مرنے کے وقت عین وقت میں توبہ اللہ کے مقبول نہیں ہے، جیسا کہ فرعون کی توبہ تھی. فرعون کی توبہ انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا کہ میں بھی اسی معبود کو مانتا ہوں جس معبود کی عبادت بنو اسرائیل کرتے تھے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے، میں بھی اسی معبود کو مان لیتا ہوں. اب مان رہا ہے جب بالکل نزاع کیفیت شروع ہو گئی. آمنت بھی بنو اسرائیل، اسی پر ایمان لایا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہوں. اللہ نے کہا آل آنا، اب عقل آ رہی ہے، آل آنا اب سمجھ آ رہی ہے. آل آنا وقد عصیت قبل، اس سے پہلے جبکہ نافرمانیوں کی حدیں پار کر چکا، نافرمانیاں کر چکا، خوب چانس ختم ہو چکا. جب عقل آ رہی ہے، جب سمجھ آ رہی، جب چانس ختم ہو گیا، موقع ختم ہو گیا. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور تو فساد مچا چکا، دنیا کے اندر فساد پھیلا چکا، وقت ختم ہو چکا. اب جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، اب ایمان لا رہا ہے. اب ایمان لانا کوئی سود مند نہیں ہے، فائدے مند نہیں ہے. تو فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہر ایک کو مرنے سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس نے غافل کر دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت کریم ہے، ہر وقت کریم ہے. آدمی گناہوں کا انبار لے کر اور آدمی گناہوں سے لد کر اللہ کے سامنے جب بھی حاضر ہو جائے مرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ سے بندہ معاف کرے گا، معاف کرائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اسی کو اللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز میں قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے پیارے بندوں. کن سے خطاب ہے؟ یہ ان سے خطاب ہے جو زانی ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو طوائف ہیں، جو ہے بڑے سے بڑے گنہگار ہیں، جوا کھیلنے والے، سٹا کھیلنے والے، بدکار لوگ، حرام خور لوگ. تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ جب مخاطب ہو رہے ہیں، اللہ مخاطب ہیں اور مخاطب یہ لوگ ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے وہ پیارے بندوں، اے میرے وہ پیارے بندوں. یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم لوگ تو کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہو تو اس کو ایسے کر دے، ایسے الفاظ بول دے اور اتنی بری طرح پیش آئے کہ وہ توبہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کرے، توبہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کرے. وہی بنی اسرائیل کا قصہ
ایک گنہگار جو ہے ایک شخص کے پاس پہنچا، وہ نیم ملا ہوتے، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، اس طرح کے ہوں گے۔ ان کے پاس پہنچے وہ کہ صاحب وہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیا ہے، اور میں شرمندہ ہو گیا، میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ بتاؤ جو میری توبہ قبول ہو جائے، کوئی طریقہ بتاؤ۔ اور انہوں نے کہا بھاگ جا یہاں سے، شرم نہیں آتی؟ 99 قتل کر کے آیا ہے، کس منہ سے اللہ کے سامنے جائے گا؟ تیری کوئی معافی نہیں ہے۔ غصہ آ گیا اسے، اس نے کہا چلو سوئی کر لیتے ہیں پورے، اور اس نے اس کو بھی لپٹا دیا کہ ہاں توبہ نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے سو کر لی ہے اس نے۔ اس کے بعد لیکن ایک بے چینی تھی، بے چینی، بہت بے چینی کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ میں نے سنا ہے اللہ غفور ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ کریم ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا، بھلے ہی میں نے 100 قتل کر لیے، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ کہا کہ کیوں نہیں، آپ ایسا کریں۔ وہ عابد کے پاس پہنچا، سمجھدار آدمی کے پاس پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں بستی میں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ، ضرور تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور توبہ کے کلمات کہو ان کے پاس جا کے، وہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کی عرضی لگائیں گے، توبہ کرو ان کے ہاتھ پہ جا کے۔ اب وہ اس بستی میں توبہ کرنے کے لیے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے اس بستی کی طرف چلتا ہے، اور راستے میں ملک الموت جو ہے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے یہ واقعہ، ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب جو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو میں لے جاؤں گا، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، اور دونوں دلیل دیتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، دل میں تو اس کی توبہ ہو گئی تھی، اگرچہ عالم کے پاس نہیں پہنچ پایا، لیکن اس نے سچے دل سے نادم و شرمندہ ہو چکا تھا، اس نے اپنے اللہ سے صلح کر لی تھی۔ اور عذاب کے فرشتے کہتے نہیں، ابھی تو یہ پہنچے ہی کب تھا، یہ پہنچ جاتا تب جو ہے اس کی توبہ مانی جاتی۔ اب جو ہے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایسا کرو، زمین کو ناپ لو، جس کے قریب ہو وہ لے جائیں، جس کے قریب ہو وہ لے جائیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ دیا، اور رحمت کے فرشتوں کے حصے میں وہ آ گیا، اور رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گنہگار کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے بندوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے پیارے بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا، علی انفسہم، جنہوں نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، گناہ کر کر کے ظلم کر لیا، کیا کریں وہ؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کے معاف کرنے والے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے بھی اور بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ جب آدمی کا بڑھاپا آتا ہے، کتنی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے آدمی بوڑھا ہو گیا، اور اس کی جو رفیق حیات ہے، اس کی بیوی، وہ بھی داغ مفارقت دے گئی، وہ بھی دنیا سے چلی گئی، اس کے کانوں میں سنوائی نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی کمزور ہو گئی، کانوں کی سنوائی کمزور ہو گئی، ہاتھوں میں لرزہ آنے لگا، پیر کانپنے لگے، اس کے دل دماغ صحیح کام نہیں کرتے، بوڑھا ہو گیا، اولاد و بہویں ساتھ نہیں دیتے، لاٹھی ہاتھ میں لے کر اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کے دروازے پر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہیں، جب سارے در بند ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ کا در کھلا ہوا ہے، سارے در بند ہو گئے، وہ اللہ کے در پر آ کر یہ حاضری لگائے کہ اللہ سب نے چھوڑ دیا ہے، بیوی تو دنیا سے چلی گئی، بیٹے بہوؤں نے مجھے اپنایا نہیں، سماج مجھے کوئی عزت نہیں دے رہا، اب میں جسم کے اعتبار سے کمزور پڑ چکا ہوں، میری
بینائی کمزور ہو چکی ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، دل و دماغ سوچنے صحیح دل کام نہیں کر رہا، دماغ صحیح سوچ نہیں رہا، یا اللہ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے بندو، جب سب چھوڑ دیں اور اس وقت بھی میں تجھے اپنانے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اسے اپناتے ہیں۔ اسی کو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے، ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اگر بندے کے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیں، اتنے گناہ تو کسی کے ہوں گے بھی نہیں، زمین آسمان کے خلا کو پر کر دیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ لیکن یہ چانس، یہ موقع، یہ حسین گھڑیاں اگر ختم ہو گئی تو ہم کتنے ہی گڑ گڑائیں، ہم رو رو کر جو ہے آنسو ہمارے ختم ہو جائیں، اور ہم کتنے ہی اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، چانس ختم ہونے کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اللہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا کل قیامت کے دن یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دیجئے، میں دنیا کے اندر جاتا ہوں اور نیک عمل کر کے واپس آؤں گا، نیک لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک کلمہ ہوگا، ایک بات ہوگی جو بار بار کہہ رہا ہوگا، اے اللہ مجھے واپس کر دو، اے اللہ مجھے واپس کر دو، انہا کلمۃ هو قائلها، بار بار کہے گا کہ اللہ مجھے واپس کر دو۔ اللہ نہیں، اللہ فرمائیں گے نہیں، جو یہاں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ اور ایک بندہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، یقین نہیں، دنیا کے اندر یہ ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، اب دل کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ ربنا ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، بہرا نہیں تھا دنیا کے اندر لیکن کان نہیں دھرتا تھا حق بات کے سننے میں، بیان سننے کے لیے کان نہیں دھرتا تھا، حق بات کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہا، دین کو سمجھنا نہیں چاہا، تو وہاں کہے گا وَسَمِعْنَا، اب ہم نے سن لیا، فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، ہم کو لوٹا دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئے۔ اِنَّا مُوقِنُونَ، سچا پکا یقین آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، جو یہاں پر آ گیا دوبارہ واپس نہیں جاتا۔ تو کتنے حسین موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں اور ہم جو اس کو کھو رہے ہیں۔ بھائی کبھی بھی آدمی بڑھاپے کے انتظار نہیں کرے، بلکہ جو جس حالت میں ہے اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ ہاں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں وہ بھی اللہ سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اس لیے کہ سارے گناہ دنیا کے اندر آ چکے ہیں، ساری برائیاں دنیا کے اندر آ چکی ہیں، اور ساری برائیاں پھیل چکی ہیں، اور ساری برائیاں جڑ پکڑ چکی ہے، اب برائیوں کی انتہا ہو چکی ہے، ساری برائیاں دنیا کے اندر آ چکی ہے، اور ان برائیوں کی طرف جانے کے لیے سارے اسباب بھی مہیا ہو چکے ہیں، سارے اسباب مہیا ہو چکے ہیں۔ اس ایجوکیشن کے نام پر، اس تعلیم کے نام پر بہت آسانی سے ساری برائیاں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر آ رہی ہیں، اور آئندہ آئیں گی بھی، آ رہی ہیں۔ کتنے نوجوان جتنے بھی، کتنے بھوپال کے اندر کتنے ہوٹل چل رہے ہیں، اویو ہوٹل، اس کے علاوہ کتنے ہوٹل چل رہے ہیں، وہ کن سے آباد ہیں؟ وہ کون نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ کون اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کون سے کالج میں پڑھنے والے، وہ کوئی دوسری دنیا سے نہیں ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں ہے، وہ سب ہمارے ہی بچے، ہمارے قوم کے بچے ہیں، جو عیاشیوں کے اندر، زناکاری کے اندر، بدکاریوں کے اندر اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے اللہ کو ناراض کرنے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آج بھی اگر ہم توبہ کر لیں، آج بھی توبہ کر لیں، ہمارے نوجوان بچے و بچیاں، ہم سب آج بھی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کل بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے فرشتے بھیج دیے، ان کی مددیں فرمائی براہ راست، اور آج فرشتوں کا اسٹاف ختم ہو چکا، اللہ کی مدد ختم ہو چکی، ایسا نہیں، اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان درست ہونا چاہیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کا یہ عذاب اور اللہ کی طرف سے یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں، یہ گھٹن، یہ بیماریاں، یہ سب ختم ہو جائے اگر بندہ اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.